اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ روزے کی حالت میں حیض آ جانا، روزے کی حالت میں پیریڈز، حیض یا نفاس آ جانا، تو اس کے بارے میں روزے کا کیا حکم ہوگا، اس کے حوالے سے روزے کے تمام مکمل مسائل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ، کچھ سوالات بھی ہیں میرے پاس، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آج کلیئر ہو جائیں گے۔ اکثر لڑکیاں پریشان ہو جاتی ہیں اور شرماتے ہوئے کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی ہیں اور نمازیں اور روزے اپنے ضائع کرتی رہتی ہیں، تو مکمل مسائل یہ ہر ایک کو شرعی مسائل پتہ ہونے چاہیے۔ تو دیکھیں کہ پیریڈز میں نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، نمازیں تو معاف ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک سے انہوں نے پوچھا نمازوں کے متعلق، تو نبی پاک نے فرمایا کہ نمازیں حیض کے دوران جتنی بھی آپ کی نمازیں ہوں گی، جتنے دن کی، وہ نمازیں معاف ہیں، ان کو آپ کو قضا نہیں کرنی پڑیں گی۔ تو پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں نے روزے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ روزہ اس کی قضا لازمی کرنی پڑے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نمازیں جتنے دن کی بھی ہوں گی، نماز آپ کی معاف ہے اور اس نماز کی قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی، کیونکہ نماز پھر بہت زیادہ نمازیں ہو جاتی ہیں، ہر دن کی 5 نمازیں ہوں اور کافی دن ہوتے ہیں تو کافی دنوں کی بہت ساری، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی آسانیاں لے کر آتا ہے، تو نمازیں معاف کر دی گئیں۔ تو روزے کیونکہ گنتی کے چند دن ہوتے ہیں تو وہ رکھے جا سکتے ہیں کہ تو روزے کی قضا ضروری ہے، جب بھی ٹائم ملے، جب بھی موقع ملے تو ان روزوں کی قضا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں لڑکیاں کہ روزے بھی معاف ہیں، روزے معاف نہیں ہیں، روزے کی قضا لازمی کرنی پڑے گی، روزے کی قضا ہوگی۔ تو جتنے بھی روزے آپ کے سکپ ہوں گے، آپ نے روزے رکھنا پڑیں گے۔ اور بعض دفعہ ہمارے اندر یہ بھی ایک مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پیریڈ ظہر کے بعد آئے تو پھر آپ کو روزہ مکمل نہیں کرنا پڑے گا، اگر اس سے پہلے آئے تو پھر آپ روزہ مکمل کریں، جو ظہر کے بعد آپ کو پیریڈ آئے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، مکمل کرے روزہ۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ افطاری سے اگر 2 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے بھی آپ کو پیریڈز ہوگے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، وہ والا روزہ آپ کا فاسد ہو گیا، اس روزے کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہ ایک غلط کنسیپشن ہے کہ آپ کو، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے، مطلب اگر آپ کے سٹارٹنگ سے آپ کی ڈیز فار ایگزامپل مان لو کہ 4 دن یا 5 دن چل رہے ہیں، تو اب بھی رمضان میں آپ کو کسی بیماری کی وجہ سے آپ کو 7 دن یا 8 دن ہوتا ہے، تو پھر آپ سارے دن روزہ سکپ نہیں کرو گے، نہ ہی نماز سکپ کرو گے، بلکہ آپ نے جو آپ کی ہمیشہ کی عادت ہے سٹارٹنگ سے لے کر ابھی تک، یا پچھلے جو 5-6 مہینے یا 1 سال میں جو آپ کی عادت بنی ہوئی ہے، مان لو کہ 5 دن کی ہے، تو پھر آپ 5 روزے چھوڑیں گی، اور چھٹے دن اگر آپ کو پیریڈز ہوتے ہیں تب بھی آپ نماز بھی پڑھیں گی، ہر نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا، غسل آپ کو پھر واپس نہیں کرنا پڑے گا۔ یعنی 5 دن کی آپ کو عادت ہے، 5 دن آپ نے اپنے مکمل کیے، 5 روزے آپ کے ہوئے، کسی کے 7 دن ہوتے ہیں، کسی کے یعنی کم از کم پیریڈز کے دن 3 ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو 10 دن کسی خاتون کو پیریڈز آتے ہیں تو 10 دن وہ انتظار کرے، 11ویں دن اگر پیریڈز ہوں گے تب بھی وہ ہر نماز کے ساتھ نیا وضو کرے گی، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غسل جو پہلے ہو گیا پاکی کے لیے وہ کافی ہے، تو پھر آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گی۔ اور اگر پیریڈز نہیں ہوتے، بیچ میں وقفہ مل جاتا ہے، تو پھر تب کیا کریں گی کہ وہ نماز پڑھیں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو یعنی بیماری کی وجہ سے پہلے جتنے بھی دن تھے وہ دن آپ نے کمپلیٹ کر لیے، اس سے اگلے دن پھر آپ کو پیریڈز ہو جاتے روزے کی حالت میں، تو وہ آپ کا روزہ نہیں جائے گا، آپ نے اپنی عادت کے دن پورے کرنے۔ اور بعض دفعہ لڑکیاں ایسے بھی کرتی ہیں کہ ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے وہ آپ کا پھر دن آگے چلا جاتا ہے، تو پھر یہ کوشش کی جائے کہ ان دنوں میں احتیاط کی جائے، اور احتیاط کی جائے تاکہ آپ کے بعد میں آپ کو پھر کوئی ڈسٹربنس نہ ہو اور آپ کے ڈیٹ زیادہ دن یعنی آگے پیچھے نہ ہوں، اور آپ نے اس چیز کا بھی، اپنی صحت کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور اسی طرح نفاس کا بھی ہے، یعنی جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کا لوگ سمجھتے ہیں کہ پورے 40 دن انتظار کرنا ہوتا ہے، 40 دن انتظار نہیں کرنا ہوتا، 40 دن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کا مدت ہے۔ مان لو کہ اگر کسی کو 15 دن یعنی نفاس کا خون آتا ہے، یا 1 ویک آتا ہے، 20 دن، 25 دن، ہر بندے کی اپنی عادت ہوتی ہے، تو اس کو جو پہلے فرسٹ بیبی کے ٹائم جتنا اس کے ڈیز ہوئے تھے تو سیکنڈ بیبی کے ٹائم بھی وہ اتنے دن کاؤنٹ کرے گی جتنے اس کو فرسٹ ٹائم ہوئے، تو اتنے دن کاؤنٹ کرنے کے بعد پھر وہ نماز روزہ اور اس کے بعد ساری وہ کرے گی۔ تو یہ چیز غلط ہے کہ 40
40 दिन आपको पूरे कंप्लीट, यानी 40 दिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है। 40वें दिन के बाद 41वें दिन अगर किसी खातून को ब्लीडिंग होती है तो 41वें दिन वो नहीं उसका शुमार होगा, वो क्या करेगी, वज़ू करके यानी नमाज़ पढ़ेगी, और हाँ नमाज के साथ नया वज़ू करना पड़ेगा, गुस्ल नहीं करना पड़ेगा। तो ये मसाइल हैं इसके बुनियादी। और उसके अलावा अगर यानी कोई है से खातून पाक हो जाती है और सहरी बना लेती है, तो क्या वो सहरी करने के बाद गुस्ल कर सकती है? यानी किसी का आखिरी दिन है और ये सोच रहे हैं कि कल आज मेरा आखिरी दिन था तो कल मैंने सहरी करने के बाद फिर कल गुस्ल करके बिल्कुल नापाकी की हालत में अगर किसी ने सहरी की तो रोज़ा हो जाएगा। लेकिन बेहतर है कि पहले गुस्ल कर लिया जाए। लेकिन अगर मान लो कि टाइम कम है, टाइम शॉर्ट है, टाइम नहीं मिला, तो फिर बेहतर है कि पहले सहरी कर लें। सहरी करने के बाद फजर की नमाज के लिए फ़ौरन पहले गुस्ल कर लें, उसके बाद फिर फजर की नमाज अदा कर लें। ये बुनियादी मसाइल हैं, हर एक इंसान को ज़रूर पता होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाकी तमाम बहनों के साथ इसको लाज़मी शेयर करें। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कर सकती हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।